کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے دل میں آنے والے خیالات کا دوسروں پر کیا اثر ہوتا ہے اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب آپ کا دل کسی کو یاد کرتا ہے تو غیب کی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے، یعنی جو کچھ آپ کے دل میں ہے وہ دوسرے کے دل پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے تو اسلام میں ہمیں خیر کا، اچھے گمان کا یعنی حسن ظن رکھنے کا اور رحم کے ساتھ جینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، جب آپ اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، اپنے شوہر، اپنے پڑوسی یا مارکیٹ کی کیشیئر کو یاد کرتے ہیں تو آپ کا دل ان کے لیے کیا محسوس کرتا ہے؟ وہ جذبات، وہ خیالات دراصل خاموش دعائیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی وہی ہو۔ صحیح مسلم۔ اب آئینہ پلٹ کر دیکھیں، جب کوئی اور آپ کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے دل میں آپ کے لیے کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ کیا آپ کی شخصیت میں رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس نظر آتا ہے؟ کیا آپ کی موجودگی نے کسی کی دنیا کو آسان بنایا ہے یا پھر مشکل؟ ذرا سوچیں، ہم سب روزانہ ایسے خاموش جذباتی تبادلے کرتے ہیں جو غیب کی دعاؤں کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جذبات نظر نہیں آتے لیکن غیب کی دنیا میں اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہو۔ لہٰذا یوں ہی جئیں کہ جو بھی آپ سے ملے وہ تھوڑا سا نور ضرور لے کر جائے، اور اگر کوئی پھر بھی آپ کو غلط سمجھے یا آپ پر شک کرے تو جان لیجئے یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ جب آپ کی نیت خالص ہو اور عمل مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے گرد فرشتے مقدر فرما دیتے ہیں اور آپ کو برکت کی ایک ڈھال عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ اسلام میں ہر سوچ، ہر مسکراہٹ، ہر احساس لکھا جاتا ہے۔ ہر احساس کی، ہر سوچ کی، ہر مسکراہٹ اور ہر نیت کا ثواب ہے، تو کیوں نہ انہیں صدقہ جاریہ بنا دیں۔